بعد پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں صاحب کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، ضرور تشریف لائیے۔ کہیے لقمان بھائی کیا بات ہے؟ وہاں صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ حضرت میں نے سنا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی تب انہوں نے سب اناج جمع کر کے کھچڑا پکایا، کیا یہ صحیح ہے؟ لقمان بھائی ماشاء اللہ، آپ کو دین کی معلومات حاصل کرنے کا تو یقیناً بہت شوق ہے اور آپ اس میں انٹرسٹ بھی بہت رکھتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی اس میں ہمارا کوئی دنیاوی اخروی فائدہ ہے، لہذا ہمیں دین کی وہ باتیں معلوم کرنی چاہیے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو۔ خیر لقمان بھائی، آپ کو نماز کی شرائط اور ارکان تو معلوم ہے؟ نماز کی شرائط اور ارکان نہیں معلوم۔ چلو بیٹا ارکان تم بتاؤ۔ نماز کے بعد 7 فرائض ہے جنہیں شرائط کہتے ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 شکر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ چلو عبداللہ تم ارکان بتاؤ۔ نماز کے اندر 6 فرائض جنہیں ارکان کہتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 3 قرات کرنا یعنی قرآن مجید کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدہ کرنا، نمبر 6 قاعدہ خلا میں تشہد یعنی اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ بہت اچھے، بیٹھ جاؤ۔ اچھا لقمان بھائی، آپ نماز تو پڑھتے ہی ہیں اور نماز کے پہلے وضو بھی تو کرتے ہیں، وضو کے فرائض تو ضرور معلوم ہوں گے۔ وضو کے فرائض نہیں مولانا، یہ بھی نہیں معلوم۔ ارے لقمان بھائی، یہ بنیادی چیزیں تو ہمارے مدرسے کے 6 سال کے بچے کو بھی یاد رہتی ہے۔ بیٹا فرائض تم بتاؤ۔ تمہیں 4 فرض ہے۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ڈھکنوں سمیت دھونا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اچھا لقمان بھائی، آپ کو نمازوں کی رکعتوں کی تعداد تو معلوم ہوگی؟ نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ہاں تھوڑا بہت آئیڈیا ہے۔ فجر میں 2، ظہر میں کچھ 4، عصر میں 4، مغرب میں 3 یا 4 اور عشاء میں شاید سے 4 ہے۔ ارے لقمان بھائی، آپ یہ کون سی دنیا میں گھوم رہے ہو؟ آپ کو نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کا بھی علم نہیں ہے؟ اچھا، اب ہمارے ان بچوں سے ہی سن لیجیے۔ علی شیر تم بتاؤ۔ دن رات میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت فرض۔ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت موقدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل۔ عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر واجب، 2 رکعت نفل۔ جمعہ کی نماز میں 14 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت فرض، 4 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت سنت غیر موقدہ، 2 رکعت نفل۔ ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔ سمجھ میں آیا لقمان بھائی؟ اسے خوب اچھی طرح سے یاد کر لو۔ ہاں یہ تو سمجھ میں آیا۔ وہاں ساتھ ایک مسئلہ اور معلوم کرنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جب نیا گھر خریدو تو سب سے پہلے گھر میں مٹکا اور قرآن شریف اندر لے کے جائے، پھر دوسرا سامان، ورنہ گھر میں بے برکتی اور غربت آتی ہے۔ کیا یہ بھی صحیح ہے؟ دیکھیں لقمان بھائی، برکت اور بے برکتی کا تعلق انسان کی سوچ یا کہنے سے نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں تو اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ کوئی کام نہ خود سے بنتا ہے اور نہ بگڑتا ہے، بلکہ جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان بے حقیقت چیزوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب تو عقیدے کی کمزوری کی باتیں ہیں اور عقائد میں ذرہ برابر کمی بیشی سے ہم دین سے خارج ہو سکتے ہیں۔ عقیدہ یہ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ چلو جمیل تم بتاؤ۔ عقائد آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھنا۔ ماشاء اللہ، چلو تم جلدی کھڑے ہو جاؤ، کلمہ طیبہ سناؤ۔
کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. بہت اچھا. بیٹھ جاؤ. تم کلمہ شہادت سناؤ. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور ان کے رسول ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھے. ہاں دیکھیں لقمان بھائی, اگر کوئی اللہ کے حکموں کو توڑ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے اور کہے کہ میں دل سے تو اللہ اس کے نبی کو مانتا ہوں, تو اتنا کہنا کافی نہیں, کیونکہ ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا یہ دین کے ایک شعبے ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے, اور ہمیں تو مکمل دین پر چلنا ہے, اور دین کے 5 شعبے ہیں. تم بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے, اور دین کے مشہور 5 شعبے ہیں: ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات. ایمانیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر یقین رکھنا ضروری ہے. عبادات سے مراد نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ وغیرہ. معاملات سے مراد خرید و فروخت اور دیگر لین دین کس طرح کیا جائے. معاشرت سے مراد انسان اپنے ملنے جلنے والوں سے کس طرح برتاؤ کرے. اخلاقیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی اندرونی صفات جیسے اچھا ہونا, سچا ہونا وغیرہ. ماشاء اللہ, بہت اچھا. ہاں دیکھیں لقمان بھائی, دین اسلام زندگی کے ہر موڑ اور فیلڈ میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے صحیح غلط میں تمیز کراتا ہے. اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک بھی بتا دیا کہ ہم کیسے سوئے اور کیسے جاگے, اس کا طریقہ اور دعا بھی بتا دی. طریقہ سونے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. اچھا, وہ طریقہ کیا ہے اور وہ دعا کون سی ہے, وہ تم بتاؤ. نمبر 1, عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا. نمبر 2, سونے سے پہلے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا. نمبر 3, بار وضو سونا. نمبر 4, 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا. نمبر 5, 3 سرائی سرما لگانا. نمبر 6, استغفار پڑھنا. نمبر 7, تسبیح فاطمی پڑھنا. نمبر 8, 3 کل پڑھنا. نمبر 9, دائیں کروٹ لیٹ کر ہاتھ گال کے نیچے رکھنا. نمبر 10, پیٹ کے بل اندھا لیٹنا. نمبر 11, سونے سے پہلے کی دعا پڑھنا. اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ, اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں. ماشاء اللہ. تم سو کر اٹھنے کی سنتیں بتاؤ. سفر اٹھنے کی سنتیں 3 ہیں. نمبر 1, نیند سوتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا. نمبر 2, مسواک کرنا. نمبر 3, سو کر اٹھنے کی دعا کرنا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے موت دینے کے بعد زندگی دی اور پھر تو اسی کی طرف جانا ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھا. ماشاء اللہ لقمان بھائی, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ بات کا چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سی بڑی, ہر چیز کر کے بتائی اور ہر بات کی اچھائی اور برائی ہم کو سمجھا دی. لہذا ہمارے لیے ان تمام باتوں کا جاننا بے حد ضروری ہے. اور آج کل تو لقمان بھائی ہم دنیا کی کتنی ساری لغو اور بیکار باتیں یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے بھی ہیں. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم پر اتنے سارے احسانات کرنے والے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں معلوم نہ ہو. آئیے ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ بتلاتے ہیں. کیوں نہیں, ضرور ضرور. عبدالحادی, ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہمارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے. ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہمارے نبی کی عمر مبارک 53 سال تھی. ہمارے نبی کو نبوت کب ملی؟ ہمارے نبی کو نبوت 40 سال میں ملی. بہت اچھے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اتنی ساری چیزیں اور اتنے کم عمر میں ان بچوں نے کیسے یاد کر لیا؟ یہاں اس مدرسے میں طلبہ کرام کو ان کی اسکول, ٹیوشن اور کلاسز کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اور یہ تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہے, اور وہ بھی روزانہ صرف 1 گھنٹے میں. سبحان اللہ, یہ تو ہمارے لیے بڑا ہی سنہرا موقع ہے. ہمارے بچے اسکول اور ٹیوشن کی وجہ سے زیادہ تو نہیں اگر 1 گھنٹہ تو ضرور نکال سکتے. انشاءاللہ میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے انہیں یہاں ضرور بھیجوں گا. اور مولانا اب سے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا.
ٹھیک ہے مولانا، اجازت دو، اب میں چلتا ہوں. ہاں چلو، اب 5 منٹ بعد مدرسے کا بھی وقت ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے ہاں، جاتے جاتے بچوں کو چاکلیٹ انعام کے طور پہ دیتا چلو. دراصل یہ چاکلیٹ میں اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے لے جا رہا تھا، یہ بھی تو میرے بچے جیسے ہی ہے، کیوں نہ میں انہیں دے دوں؟ کیوں نہیں، ضرور. لو بچوں، ماشاء اللہ. چلو بچوں، دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھٹی ہو گئی جب. محترم حضرات،